الفاظ کو نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. تو یہاں علماء نے حقیقت مراد لی ہے کہ وہ جادو سے مجھے گدھے سے بدل دیتے ہیں. اس کا مطلب حقیقت بدل جاتی ہے جادو سے حقیقت, لیکن ہوتا اللہ کے سنگ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے حقیقت بدل جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آیت میں ہے کہ انہوں نے جادو سیکھا کفر کیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں سیکھنا بھی کفر تھا, سیکھنا بھی, حالانکہ جادو سیکھنا کفر نہیں ہے. جادو ہماری شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سیکھنا کفر نہیں ہے. یہ ذہن میں آ گیا. ہاں, ایک ہے کفر اعتقادی, ایک ہے کفر عملی. تو کفر عمل سے کفر نافرمانی نشوری, اور اعتقادی وہ کفر کیا ہے, اس کا اعتقاد رکھنا. اب شیطان کو راضی کرنے کے لیے اقوال بھی کفریاں ہوں, اقوال بھی کفریاں ہوں, تو آپ کفری اقوال پہ اعتقاد رکھنے والی کافر ہو جائے گا. اقوال کفریہ, اعمال شیطانی, کفریہ اعمال, یہ کیا ہو جائے گا, کافر. کیا ہو جائے گا, کافر. کفریہ اقوال پہ ایمان رکھنا ہی کفر ہے, اور پھر شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ کفر کو اختیار کرنا وہ بھی کیا ہے, کفر ہی ہے. اور رہ گیا سیکھنا, تو یہ بھی ناجائز ہے. کرنا تو ہے ہی حرام, کرنا جادو کرنا یہ کیا ہے, حرام. اس میں وہ شیطانوں سے مدد لیتے ہیں, اسے شیطانوں سے مدد لیتے ہیں. تو لوگ یہاں نبیوں کی مدد کی منکر ہیں, لیکن یہ جادوگر گندے لوگ شیطانوں سے مدد لیتے ہیں. تو جادو جتنا زیادہ ناپاک ہوتا ہے اتنے جادو تیز ہوتا ہے. اس لیے ہندو کا مشرک کا جادو زیادہ تیز ہوتا ہے, کیونکہ یہ کفر میں بھی آ گیا, مشرک ہیں, تو اتنے ناپاک ہیں, تو شیطان ان کے بہت قریب ہیں, تو شیطان ان کے یار ہیں, تو ان کی مدد کرتے ہیں, تو پھر یہ جادو کرتے ہیں کفر کر کے, تو یہ جادو کرتے ہیں. لیکن اگر کفریہ نہ ہوں, ایسا مسئلہ نہ ہو, تو پھر بھی کرنا تو جائز نہیں, کرنا. باقی رہ گیا سیکھنے بھی اختلاف ہے. وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا سیکھنا بھی ناجائز ہے, سیکھنا بھی, لیکن جنہوں نے اجازت دی اس لیے اجازت کی کہ اپنے دفاع کے لیے, اپنے کہ اب پتہ چلیے یہ کیسے کرتے ہیں, بچنا کیسے ہے, تو بچنے کے لیے سیکھنا. کس کے لیے, بچنے کے لیے سیکھنا, کہ اس طریقے سے یہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ان کا یہ طریقہ ہے واردات ہے, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, تو وہ سیکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے بچا جائے. تو یہ پھر لکھا بعد نے کہ یہ مباح ہے. یہ کیا ہے, سمجھ آ گئی. اب یہ جو بنی اسرائیل کے تھے, یہ جاہل جنہوں نے نبیوں کو جادو کہا, آخر کیوں کہا؟ یہ جاہل جادو اور معجزے میں فرق ہی نہیں کر پائے. معجزے میں آج نہیں, جیسے میں نے آگے بات کی تھی کہ ولی کی کرامت ہوتی ہے, اس نے اس حمزہ سے پوچھ کے تو آپ کو بتا دیا, تو آپ نے اسے ولی سمجھ لیا. آپ نے کیا سمجھ لیا, ولی سمجھ لیا. کہ ولی سے کہتے ہیں کہ وہ حمزہ سے پوچھ کے بتاتی ہیں. ولی کو رب بتاتا ہے, ولی کو رب بتاتا ہے, وہ کرامت بنتی ہے. وہ کیا بنتی ہے, اور یہ شامت بنتی ہے. سمجھ آ گئی. تو اب سنو, انہیں سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے معجزے کو جادو کے ساتھ میں نعوذ باللہ, اور نبی کو جادو کر کے دیا. اب سنو, معجزہ اور کرامت جب یہ نبیوں سے صادر ہوتے, نبیوں سے معجزہ صادر ہوتا ہے, اور باقی ولیوں سے تو کرامت ہے, تو یہ دو چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں نا تو عجیب و غریب لگتی. کیا پھر کہ سبب تو کوئی نہیں نا نظر آتا, سبب عادی بھی نہیں, عادت کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, تو سبب نہیں, تو وہ جب ہوتا تو یہ کیا لگتا ہے, عجیب و غریب. تو جادو بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی عجیب و غریب لگتا ہے کہ سبب نظر نہیں آتا. سبب اس وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں, اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کرامت ہے. یہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ اس طرح نہیں ہے. حالانکہ جادو کا ایک ظاہری سبب بھی ہے اور ایک باطنی بھی ہے. ظاہر اگر بعض دفعہ ظاہری سبب نظر آتا ہے, ظاہر میں نظر آتا ہے تو وہ سبب ہے, پھر تعجب پیدا نہیں ہوتا, حیرت نہیں ہوتی. اور وہ سبب ہوتا ہے, سبب نظر نہیں آتا تو ہمیں حیرت ہوتی ہے. حیرت کیوں ہوتی ہے کہ سبب نظر نہیں آ رہا, اس کا یہ مطلب نہیں سبب نہیں ہے, سبب ہے. اور کرامت اور جو معجزہ ہے,
اس میں سبب نہیں ہے، اس میں ہمارے ہاں کہ وہ کسی تویز کر کے یہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دوائی لگا کے ایسا کر رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، یا پیچھے جن بتا رہا ہے، جن بتا رہا ہے، یہ جن ایسے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو شیطان ہے اور جادوگر ہیں، یہ جب کرتے ہیں یا دوائی لگائیں گے، یا دوائی لگائیں گے، کوئی کرتب کریں گے، کوئی سبب ہوگا پوشیدہ، کوئی سبب ہوگا پوشیدہ، یہ جن نے بتا رہا ہوگا، جن ساتھ کر رہا ہوگا، وہ سبب ہمیں نظر نہیں آتا، وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو جب ان سے ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے نا، ظاہر ہوتی ہے، تو تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، یہ کیسے ہو گیا، حالانکہ وہ سبب تھا پیچھے اور یہ جادو سے تھا۔ لیکن جب نبی ولی سے ہوتا ہے تو ادھر کوئی دوائی کا، کوئی جن کا تعلق نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کی، اب سمجھ آ گئی ہے کہ پھر اس وجہ سے وہ جو جاہل ہوتے ہیں، جو علماء کی بات پہ بیٹھتے، دین والوں کی بات بیٹھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی، حالانکہ جج کرنا مشکل نہیں ہے، جج کرنا، اس لیے گندوں سے کرامت نہیں ہوتی، گندوں سے کرامت نہیں ہوتی۔ اس کا کردار تو دیکھو، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ وہ آتا ہے، بلکہ کافر ہو، دوسرا مسلمان ہو تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حقوق العباد، وہ شریعت کا باغی ہے، تو اس سے کہاں سے کرامت آئی؟ اتنا بھی نہیں بندہ فرق کر سکتا، فرق کر سکتا ہے۔ شعبدہ بازی، کرشمے، کرتب، یہ فاسقوں سے ہوتے ہیں، جس سے کافروں سے ہوتے ہیں، اور کرامت خدا کے یاروں سے ہوتی ہے، خدا کے، اور یہ گندوں سے ہوتے ہیں اور وہ بندوں سے ہوتی ہیں، کسے؟ یہ شعبدہ بازیاں، یہ جادوگر گندوں سے ساتیر ہوتی ہیں، اور وہ کرامت خدا کے بندوں سے ساتیر ہوتی ہیں، خدا کے، سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔